اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39، 38 اور 39 ان دو آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، لغزش ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں امام بیہقی کی شعب الایمان کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، بڑے شرمندہ ہوئے، عرش کی طرف نگاہ کی تو وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خیال آیا کہ جس شخصیت کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ ضرور کوئی عظیم ہستی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ معافی مانگی، اسألک بحق محمد الا غفرت لی، اے اللہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم کے اور کیا علم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم محمد تیری اولاد میں سے ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے، اور فرمایا میری پوری مخلوق میں ان کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچے گا۔ تو یعنی یہ روایت بھی کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ سے متعلق مفسرین کرام نے اس کو بھی جو ہے بیان کیا۔ تو آیت نمبر 38، آیت نمبر 29، 38 اور 39 ان کا ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم اترو یہاں سے سارے، یعنی حضرت آدم، اماں حوا، شیطان، یہ تمام ان کو حکم ہوا کہ اب تم جو ہے وہ یہاں سے اتر کے زمین پہ چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی چلا میرے بتائے پر نہ ڈر ہوگا ان کو اور نہ ان کو غم۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 39، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری نشانیاں وہ ہیں دوزخ کے لوگ،
وہ اسی میں رہ پڑے، یعنی وہ اس میں دوزخ میں جو ہے ہمیشہ رہیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا یہ زمین پر آنے سے پہلے ہی یہ سارا واقعہ ہوا، یعنی زمین پر آنے سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگ لی کہ کوئی غلطی ہو فوری اللہ سے معافی مانگو، یہ نہیں کہ جناب وہ جمع کرتے جاؤ 1 2 3 4 5 اور ٹھیک ہے ہم تو بھائی بخشی بخشائی روح ہیں، مریں گے تو ایک قدم قبر میں دوسرا جنت میں، نہیں، فوری اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے بعد؟ کل نہبتوا منہا جمیعا، سب کے سب یہاں سے جو ہے اتر جاؤ۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ اترے تو تفسیری روایات ہیں، در منصور وغیرہ اور اسی طرح دوسری تفاسیر میں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام نے وہ ممنوع درخت کا پھل کھایا ہوا تھا، زمین پہ اترے تو انہیں پھر بولو براز کی حاجت ہوئی، قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی، پیٹ میں درد ہوا، پریشان ہوئے، پہلے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی، جنت میں یہ نہیں تھا یہ معاملہ، زمین پہ اترے پیٹ میں درد ہوا، پریشانی ہوئی، آپ کی پریشانی دیکھ کر جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو بتایا کہ اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے فراغت حاصل کریں، قضاء حاجت آپ اس طریقے سے کریں، اسی طرح کیا۔ اب وہ جناب ظاہری بات ہے کہ بولو براز سے کیا ہے وہ بدبو آتی، اب جب بدبو آنے لگی تو آپ کو اس سے بھی پریشانی ہوئی، یہ معاملہ پہلے کبھی ایسا پیش نہیں آیا تھا، رونے لگے کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام 70 دن تک روتے رہے کہ یہ کیا معاملہ پیش آ گیا۔ تو ابن ابی دنیا نے روایت کیا اور امام دار قطنی نے بھی کتاب الافراد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اس وقت جو ہے وہ بھیجا، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا، دوسری طرف حضرت اماں حوا کو حیض کی حاجت ہوئی، جو ماہواری آتی ہے عورتوں کو، اب ان کو یہ ماہواری بھی آ گئی۔ تو جنت میں تو ہر طرح کی پاکیزگی تھی، یہ معاملات تھے ہی نہیں۔ تو اماں حوا نے جبریل علیہ السلام کو جو ہے آواز دی کہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، وقفے وقفے سے جو ہے خون آ رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کیا حوا، یہ بات تم پر اور تمہاری بیٹیوں پر ہمیشہ کے لیے اب مسلط رہے گی۔ اب دیکھیں تا قیامت جو خواتین ہیں ان کو ماہواری کا جو ہے وہ خون آتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے دنوں میں آپ کو بھی حیض کی حالت لاحق ہو گئی، عذر پیش ہو گیا، احرام باندھا ہوا تھا، حیض آنے پر غم زدہ ہوئی، رونے لگی، ظاہری بات اب عذر آ گیا تو اب وہ اعمال افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کرنے تھے وہ بھی رہ گئے اب اس عذر کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لائے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لازم کر دیا، اس میں رونے والی کیا بات ہے، پریشانی کی بات نہیں۔
تو اب جبریل علیہ السلام سے جب اماں حوا نے یہ سارا معاملہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ پہلے تو نہیں ہوا، تو وہاں بھی جبریل امین نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹیوں پر یہ چیز لازم کر دی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ یعنی عورت کو جو ماہواری کا خون آتا ہے یہ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے گناہ ان کے کئی جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ فرمایا تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا، تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا۔ اور دیکھیں کہ یہ طبی میڈیکل سائنس بھی آج کہتی ہے کہ جس عورت کو ماہواری کا خون نہیں آتا تو اور جس کو آتا ہے وہ اندرونی طور پر اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ اس کے اندر سے جو غلاظتیں ہیں، صفائی اور صحت کی یہ علامت ہوتی۔ اچھا، تفسیری روایات میں اور دیگر روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کا اب اس بارے میں سوال پیش آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے زمین پر جب آئے تو اترے کہاں پہ؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت، حضرت امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین شرق الہند میں اترے۔ اب یہ جو علاقہ ہے، اب اگر ہم دیکھیں تو یہ علاقہ اب سری لنکا کی حدود میں آتا ہے، سری لنکا کی حدود میں۔ تو اور روایات میں آتا کہ اچھا حضرت آدم علیہ السلام تو ہندوستان میں شرق الہند میں اترے، یعنی وہ علاقہ جو اب سری لنکا کی حدود میں آتا ہے۔ اماں حوا کا نزول یہ جدہ میں ہوا۔ اب ہم اگر عربی یہ جو لفظ ہے جدہ، تو جدہ کا اگر ہم عربی گرامر میں بھی ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس کا بھی معنی دادی یا نانی ہوتا ہے، جدہ، جدتن۔ واللہ عالم، اب آگے بہتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ تفسیری جو ہے وہ روایات ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اچھا ہندوستان میں، یعنی وہ علاقہ کہ جہاں جو اب سری لنکا کی حدود میں ہے، وہاں پہ اترے۔ جب انتقال ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا تو جبریل علیہ السلام نے فرشتوں کو لے کر نماز جنازہ پڑھائی، اور مسجد خیف ہے یہ منا کے میدان میں، یعنی یہ روایت ہے۔ واللہ عالم اس سے اگر مختلف بھی کوئی روایت ہو حضرت آدم علیہ السلام کے دفن ہونے کی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مسجد خیف یہ منا کے وہاں پہ میدان میں، وہاں ان کو دفن کیا گیا اور ان کی قبر کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا گیا۔ یہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 ذراع تھا، 1 ذراع 18 انچ کا ہوتا ہے، تو 18 انچ کو آپ 60 کے ساتھ وہ ضرب دے لیں تو وہ جتنا لمبا وہ بنتا ہے وہ اسی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اترنے کا حکم دیا۔ زمین پر اترنے کے بعد جو ابتدائی حالات ہیں
وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ اترنے کے ساتھ آپ کے ساتھ اور بھی کئی چیزیں تھیں، وہ تفسیری روایات اس بارے میں بہت سی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مختلف اناج اور غلہ کے جو بیج تھے وہ بھی تھے، اور واللہ عالم کیا کیا چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت، یعنی جنت ایک نعمت تھی، انعام تھا، اس سے اتارا جانا آیا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سزا کے طور پر تھا زمین پر اتارا جانا، یا یہ اعزاز تھا؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ زمین پہ اترنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ توبہ اللہ نے قبول کر لی تھی، تو لہٰذا یہ سزا نہیں بلکہ اعزاز۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا نا کہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے خلافت کا، نیابت کا جو اعزاز حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کرنا تھا، اس کے لیے زمین پہ اترنا یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ تو قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ زمین پہ اترنے کا حکم، پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جس نے اتباع کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ تو ان پر کوئی کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم کے بارے میں مفسرین کرام نے جو ہے اس کو بیان کیا۔ خوف کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے کسی خطرے کا ڈر ہو، تو یعنی جن لوگوں نے خوف اس پر، اور غم انسان کو غم ہوتا ہے گزشتہ کسی چیز کے چھن جانے پر، اس کو غم ہوتا ہے کہ یار میرے پاس یہ نعمت تھی اب وہ نہیں رہی، تو اس کو غم ہوتا ہے۔ آخرت میں جن لوگوں نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی ہوگی، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو کوئی کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حالانکہ روایات کیا آتی ہیں احادیث میں کہ قیامت کے دن کیا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے انجام کے بارے میں متفکر ہوگا اور خوف زدہ ہوگا، لیکن یہ کیفیت قیامت کے دن شروع آغاز میں ہوگی۔ اللہ کے وعدے کے مطابق جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی ہوگی، اتباع کی ہوگی اللہ کے نبی کی، اللہ پھر انہیں اطمینان عطا فرما دیں گے۔ تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی جائے اور ہدایت کی اتباع کی ہوگی، انہیں آئندہ کا یعنی اپنے انجام کے بارے میں انہیں پھر کوئی خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، انہیں اطمینان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا جو ہے وہ معاملہ فرمائے گا۔ ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ غم ہوتا ہے انسان کو کسی سابقہ زندگی میں کسی چیز کے یا تکلیف کی وجہ سے کوئی غم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت کے میدان میں اس قدر عطا فرمائیں گے کہ انسان کو اب دنیا کی تکالیف کا غم ہی نہیں رہے گا۔
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اس رکوع کی آخری آیت مبارکہ ہے چوتھے رکوع کی آیت نمبر 39، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جو ہیں جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں جو ہے یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کافر جو ہے یہ دوزخ میں جب جائے گا تو اس کا وہاں سے نکلنا، اس کی خلاصی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے، ایمان اس کے دل میں ہے، گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جائے گا دوزخ میں، تو سزا کاٹ کے آ جائے گا واپس۔ جنت میں جو ایک مرتبہ چلا گیا، جنت سے دوبارہ وہ نہیں نکالا جائے گا۔ دوزخ میں اگر کوئی اہل ایمان چلا گیا، وہ اپنی سزا جو ہے وہ پوری کر کے وہاں سے باہر آ جائے گا۔ لیکن اگر کافر ہے، وہ جاتا ہے جہنم میں، تو اس کو وہاں ہمیشہ جو ہے وہ رہنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ کے 4 رکوع جو ہے مکمل ہو گئے۔ کل کتنے رکوع ہیں؟ 40 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے، 4 رکوع مکمل ہو گئے۔ اگلا جو رکوع ہے 5واں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُمْ وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ۔ بنی اسرائیل کے جو حالات ہیں اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ان پر نازل فرمائے تھے، جن احکامات کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پابند فرمایا تھا، ان احکامات کا جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں ذکر فرما رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ تفسیر آئندہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کے تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔